اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صلوات عزیزان گرامی، جناب سیدہ خاتون جنت دختر رسالت اور مخدومہ کونین کے فضائل، مناقب، ان کی سیرت اور ان کے مصائب کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چند معروضات ضروری سمجھتا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا گزشتہ یا اس سے پیوستہ مجلس میں کہ آج بہت سے ایسے معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جنہیں جناب سیدہ کی سیرت سے حل کرنے کی ضرورت ہے سلام علیہ۔ ایک تو جہیز کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا، اگر کائنات کی ملکہ ان کا مہر بھی اتنا کم ہو اور جہیز بھی اتنا کم ہو تو کوئی بھی ماں باپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان سے بڑھ کے اپنی بیٹی کو کچھ عطا کروں۔ معاشرے میں شادیوں کو آسان بنائیں۔ معاشرے کے اندر شادی اس لیے نہیں آئی ہے کہ اس کو مشکل بنا دیا جائے، ایک یہ پہلو۔ دوسرا یہ کہ جناب سیدہ مثالی بیٹی ہیں، مثالی زوجہ ہیں۔ جناب امیر کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کے عنوان سے کہ مثالی زوجہ کیسے ہیں، سننا چاہیں گے ناظرین کرام؟ کہ جناب امیر سے سوال کیا خود یہ سرور کائنات نے، کسی اور نے، کہ کیف وجدت فاطمہ، آپ نے جناب فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وجدتہا خیر عون فی طاعت اللہ، میں نے اللہ کی اطاعت کے راستے میں فاطمہ کو سب سے بڑا مددگار پایا۔ میں نہیں پہنچا سکا یہ جملہ۔ کون فرما رہا ہے؟ کل ایمان جناب امیر، جن کی اطاعت سے متعلق خود اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جن کی خود کی اطاعت واجب ہے، وہ فرما رہے ہیں اللہ کی اطاعت کے اندر میں نے فاطمہ کو سب سے بڑا معاون و مددگار پایا۔ کیسے مددگار پایا؟ میں چند مثالیں دوں گا، خاص طور سے میرے بھائی، نوجوان بھائی، خصوصاً بچے، میری بہنیں ضرور سنیں گے اس کو، میری بیٹیاں خاص طور سے سنیں کہ کس طرح سے مثالی زوجہ ہیں جناب سیدہ، کہ جناب امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں کون علی؟ 1000 رکعت نماز پڑھنے والے، کون علی کہ مسلسل جہاد پہ جانے والے، کون علی مسلسل راہ خدا میں زکوٰۃ دینے والے۔ نہیں پہنچا پا رہا بات کو کہ جب ایک مرتبہ خیبر سے آیا، کیسے جناب سیدہ؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے رکاوٹیں آنے لگتی ہیں،
ماں کی طرف سے، زوجہ کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے. کیا ضرورت تھی دوبارہ راہ خدا میں مال دینے کی؟ نہیں، کبھی نیکی سے نہ روکیں. جناب امیر جب چلے ہیں خیبر سے تو جب رسول خدا مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو سب سے زیادہ جو حصہ آتا تھا وہ فاتح کے حصے میں آتا تھا. سب سے زیادہ حصہ فاتح کا ہوتا تھا. بھئی جس نے جنگ فتح کی ہے، جس کے صدقے میں آج خیبر فتح ہوا ہے، سونا سب سے زیادہ جناب امیر کے حصے میں. جو کچھ ملا سب سے زیادہ حصہ جناب امیر کا. سارے مجمع کی توجہ ہو. میں نے آپ سے بتایا تھا میں 2 دن علیل رہا. ابھی بھی میں جانتا ہوں کہ اتنی مجھے خستگی یا کمزوری ہے، نکاہت ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے باوجود آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کر رہا ہوں. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. جناب امیر کو سب سے زیادہ حصہ ملا. یہاں تک کہ مدینے کے گھروں کے اندر فاقے تھے، لیکن سب کے سب کہتے ہیں کہ خدا رحمت نازل کرے. یہاں تک کہ ایک ام المومنین فرماتی ہیں خدا رحمت نازل کرے ابوالحسن پہ. جب انہوں نے خیبر فتح کیا تو ہم نے پیٹ بھر کے خرمے کھائے. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام کے خیبر فتح کرنے کے صدقے میں کتنے نتائج آئے کہ سارے مدینے کے ہر گھر کے اندر اب خواتین نے زیور پہن رکھا ہے، گھر گھر کے اندر نئے کپڑے آ رہے ہیں، بچوں نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، ہر جگہ کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، خرمے دیے جا رہے ہیں. تو امام حسن حسین کم سن ہیں، باہر بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ بچوں نے کہا کیا آپ کو حیدر نے کوئی نئے کپڑے نہیں لے کے دیے؟ وہ بچے یہ نہیں جانتے کہ ہم حیدر ہی کے بیٹوں سے مخاطب ہیں. اگر توجہ ہو، انہیں نہیں معلوم تھا حسن حسین جناب امیر علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. کہا کوئی حیدر ہے جس نے خیبر فتح کیا ہے. ہر گھر کے اندر بچوں کے لیے نئے کپڑے آئے ہیں، مستورات کے لیے کپڑے آئے ہیں، زیور آیا. تو امام حسن حسین نے یہ نہیں کہا وہ ہمارے بابا. بھئی دیکھیں کریم ایسے ہوتے ہیں جو کسی پہ احسان نہ جتلائیں. اگر نیکی کر بھی دیں تو احسان نہ جتلائیں. میں پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. تو ایک مرتبہ دونوں امام حسن حسین گھر آئے، تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا مادر گرامی، نہ آپ نے نیا لباس پہنا، نہ زیور پہنا، نہ ہم نے نیا لباس پہنا، جبکہ ہمارے بابا نے خیبر فتح کیا ہے، ہر مدینے کے گھر میں کھانا ہے، آج زیور ہے، نئے کپڑے ہیں. تو جناب سیدہ نے کہا ابھی آپ کے بابا آتے ہی ہوں گے، ابھی آپ کے بابا آتے ہی ہوں گے، جیسے ہی گھر آئیں گے تو ہمارے لیے بھی تحائف آئیں گے. تو دونوں امام حسن حسین کھڑے. اتنے میں جناب امیر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی تشریف لائے تو جناب سیدہ نے ایک مرتبہ جناب امیر کو دیکھا، امام حسن حسین نے جناب امیر کو دیکھا، سب نے جناب امیر کی زیارت کی اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے. تو جناب امیر کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر ایک مرتبہ سر جھکایا، کہا سیدہ لایا بہت کچھ تھا، لیکن جیسے ہی مدینے پہنچا تمام فقراء مدینہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا یا علی جو جنگ میں گئے تھے انہیں مال غنیمت ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا، بتائیے ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا سیدہ جو کچھ لایا تھا میں فقراء مدینہ میں تقسیم کر آیا ہوں، آپ کے لیے کچھ نہیں لا سکا. میرا لاکھوں درود و سلام ہو اس بی بی کی عظمتوں پہ جنہوں نے ایک شکوہ نہیں کیا. کہا کہ اے ابوالحسن مجھے اتنی خوشی تب نہ ہوتی اگر سارا سونا گھر آ جاتا جتنی خوشی اب ہو رہی ہے جب آپ سب تقسیم کر آئے. آپ کو عظمت کا اندازہ ہے جناب اگر امیر کتنے باعظمت ہیں تو جناب سیدہ کتنے باعظمت ہیں. سننا چاہیں گے اگر؟ عزیزان گرامی اب یہ اللہ کی راہ میں اطاعت کے اندر کتنا زیادہ انسان کو معاون و مددگار ہوتا ہے. گھر انسان کا اگر مرتب رہے، کہ گھر کی طرف سے انسان پرسکون ہو. جناب امیر فرماتے ہیں جنگ کا لطف بھی تب آتا ہے جب گرمی کی شدت نہ ہو، پیاس زیادہ نہ ہو اور گھر سے سکون ہو. گھر سے سکون ہو، جب گھر سے سکون ہو. عزیزان گرامی یہ گھر کا سکون بہت اہم ہے. تو گھر کے اندر جو ماحول جناب سیدہ نے رکھا، اتنی غربت، اتنے فاقے، لیکن جناب سیدہ کی زبان پہ کبھی بھی شکوہ نہیں آیا. جناب امیر پوری زندگی کبھی شکوہ نہیں آیا. اور ایک مرتبہ، اب یہ مصائب سے پہلے کا جملہ ہے لیکن میں مصائب پہ نہیں آیا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا. بی بی کے کچھ فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں آج، لیکن اس سے پہلے یہ تمہید بہت ضروری تھی. عزیزان گرامی بی بی اپنی آخری وصیت میں جناب امیر سے کہتی ہیں اے ابوالحسن اللہ نے دنیا اور آخرت میں مجھے آپ کے لیے بنایا، لیکن اے ابوالحسن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں، اور میں نے اللہ کی اس خوشنودی کی خاطر جتنی بھی زحمتیں اٹھائیں میں نے آپ کی خاطر اٹھائیں. تو جناب امیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں
کائنات میں اور کوئی ایسی بیوی نہیں ہو سکتی جیسا اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے. آپ نے ان مراحل میں میرا ساتھ دیا جب کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اپنے بھی دامن چرا رہے تھے، بڑے بڑے قریبی اصحاب تھے، چاہنے والے تھے، سوائے چند افراد کے کوئی ساتھ نہیں رہ گیا تھا. کہ ان حالات میں سیدہ آپ نے دشواریاں سختیاں اٹھائیں اور کبھی شکوہ نہیں کیا کہ گھر میں فاقہ ہے. ارے فاتح خیبر کی زوجہ اور کہیں کہ آج فاقہ ہے، نہیں، جناب سیدہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا. تو پورے گھر کا انتظام جو نظام ہے جناب خاتون پہ چلتا ہے. اسی لیے گھر کو کہتے ہیں گھرستی تب ہوتی ہے جب خاتون خانہ سارے گھر کا ماحول اچھا بنا کے رکھیں. لیکن مردوں پہ بھی لازم و واجب ہے. جناب امیر سارے دن کے کام کر کے آتے، پھر بھی جناب سیدہ سے سوال کرتے میں آپ کے کس کام میں ہاتھ بٹا سکتا ہوں. اس بات پہ مجھے مردوں سے بہت زیادہ داد نہیں ملی. عزیزان گرامی، جناب سیدہ سلام علیہ کی سیرت، جناب امیر کی سیرت ہم سب کے لیے اسوہ ہے، مثالی کردار ہے. سننا چاہیں گے اگر تو میں آگے بڑھوں گا. جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں گے. وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر بی بی کی ہر سیرت اور ہر پہلو کو، فضائل کے ہر پہلو کو، جس پہلو کو دیکھیں گے تو بی بی آپ کو بے مثال نظر آئیں گی، بے مثال نظر آئیں گی. اگر مثالی بیٹی ہیں، مثالی زوجہ ہیں، تو مثالی ماں ہیں اور پھر مثالی بہو ہیں. دو پہلو، ادھر دو جملے اس پہ بھی سن لیجئے اگر سننا چاہیں. کہ اب جناب فاطمہ بنت اسد ہیں مادر امیر المؤمنین، جنہوں نے بی بی کو پالا بھی ہے. البتہ ٹھیک ہے، اب بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ان کا تو ویسے ہی عصمت تھی اور قریبی رشتہ بھی تھا اور انہوں نے پالا بھی تھا، وہ بیٹیوں کی طرح محبت کرتی تھی اور وہ مادر امیر المؤمنین تھی، وہ جانتی بھی تھیں. عزیزان گرامی، سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کے لیے دنیا کے اندر کائنات میں مثال قائم کی ہے. مثال قائم کی ہے جناب سیدہ نے. پوری زندگی کبھی کوئی شکوہ نہ آنا دو طرف سے، اس بات کی علامت ہے کہ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کبھی مہلت نہ دو کہ شکوہ آئے، کبھی مہلت نہ دو کہ شکوہ آئے. یہ بھی تو بی بی کہہ سکتی جی کہ میں کائنات کی ملکہ ہوں. اور سے سنیے، میں کائنات کی ملکہ ہوں. ارے اپنی ساس سے تو کیا کہنا تھا، جو گھر کی کنیز جناب فضہ ہیں. جب پہلی مرتبہ کنیز بن کے آئیں تو جناب فضہ سے جناب سیدہ نے کہا فضہ فیصلہ کر لو کون سے دن تم کام کرو گی، کون سے دن میں کام کروں گے. جناب فضہ نے کہا بی بی یہ کیسی بات کر رہی ہیں، کنیز تو میں ہوں، آپ تو ملکہ ہیں، مالک ہیں، آپ مالکہ ہیں. جناب سیدہ نے کہا نہیں، آپ بھی انسان ہیں. اے فضہ تم بھی انسان ہو، ہم کام بانٹ کے کریں گے، ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم لوگ. عزیزان گرامی، تو جناب سیدہ کا کردار، سیرت، مجھے چند پہلوؤں کو پیش کرنا بہت ضروری تھا میرے لیے. میں بی بی کے کچھ اور فضائل و مناقب میں نے وعدہ کیا تھا، قرآن کی آیات کو پیش کروں گا جو بی بی کی شان میں آئی ہیں. اگر سننا چاہیں گے تو میں بات آگے بڑھاؤں. جناب سیدہ کی عظمت اور ان کی معرفت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں گے. وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، میں آپ بی بی کے کچھ اور زندگی کے فضائل کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو قرآن کے اندر بہت سے سورے ہیں، بہت سی آیات ہیں جو بی بی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ایک جملہ شاید میں نے کسی اور مقام پہ پیش کیا ہے اور انشاءاللہ آج شاید ایک آیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بی بی کے شان میں قرآن کے اندر بے انتہا آیات ہیں. میں کہتا ہوں کہ سلام ہو اس بی بی کی عظمتوں پہ جو دنیا میں صرف 18 برس رہی اور اتنے سورے، اتنی آیات ان کی شان میں آ گئیں کہ قیامت تک رہتی دنیا میں ہمیشہ جناب سیدہ کا نام سب سے زیادہ بلند رہے گا، کہ جناب مریم بھی انہیں سلام کرتی نظر آئیں گی. تو میں نے وعدہ بھی کیا تھا علامہ اقبال کے کچھ اشعار کا میں پیش کروں گا، فارسی کی پوری نظم ہے. شاید آج اگر وقت رہا، گنجائش رہی تو میں پیش کروں گا ان الفاظ کو بھی اور اس کی تفسیر پیش کروں گا. لیکن آج سن لیجئے کہ میں ایک اور آیت ہے جس کی تلاوت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو بی بی کی شان میں آئی ہے. شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا ہے کہ بی بی کی شان میں ہے، اس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے اس میں شاید اوروں کے لیے گنجائش رکھی ہے بہت سے علماء نے کہ شاید اور بھی شامل ہوں، لیکن جس پہ سب کا اتفاق ہے وہ ہیں جناب فاطمہ الزہرا بی بی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. تھوڑی سی توجہ رکھیں گے میرے ساتھ؟ تو میں یقین مانیے کہ جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس انداز سے جس طرح سے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنے اس طرح سے پیش کر پاؤں، اے مولا صاحب الزمان مجھے بس اتنی طاقت دے دیں کہ جیسا میں پڑھنا چاہ رہا ہوں میں آپ کی دادی زہرا کے ویسے فضائل کو پیش کر سکوں. عزیزان گرامی، کون ہے خاتون جنت؟ میں صرف شان نزول پیش کروں گا، آیت تطہیر کا تفسیر پیش نہیں کروں گا. اگر وقت رہا تو تفسیر کے بھی چند جملے پیش کر دوں گا. آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وعجل فرجہم. یہ وہ آیت ہے جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر جناب مریم کے لیے ایک آیت نازل کی ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. میں ایک اور مقام میں بھی آیت تطہیر پہ پڑھ چکا ہوں اس لیے وہ نہیں دہراؤں گا. اللہ نے جناب مریم کے لیے کہا اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، واصطفاک ان اللہ اصطفاک وطہرک، اور آپ کو پاک رکھا ہے. شیعہ سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ آیا ہے طہارہ کے، اس سے جناب مریم کی عصمت ثابت ہوتی ہے. ایک لفظ سے کہ اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، جب اللہ کہہ دے اس نے پاک رکھا ہے تو اس سے عصمت یعنی معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے. جناب مریم کی عصمت ثابت ہوتی ہے. سارے مجمع کی توجہ ہو، جناب مریم کی اس ایک لفظ سے عصمت ثابت ہوتی ہے کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک رکھا ہے. بس یہ ایک لفظ اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، اللہ نے اے مریم آپ کو پاک رکھا ہے. پاک رکھا ہے کہنے سے جناب مریم معصومہ ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں. نہ عقائد میں کبھی ان کے خرافات آ سکتے ہیں، نہ کردار میں، نہ اخلاق میں، عمل میں، کسی چیز کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہر طرح سے پاک ہیں. ایک اور جملہ کہہ دوں، اور وہ بتول ہیں. بتول ہیں. عزیزان گرامی توجہ ہو، بہت سے افراد پہنچ گئے ہوں گے ممبر کے احترام میں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کائنات میں علماء یہ کہتے ہیں صرف دو بتول گزری ہیں، ایک جناب مریم، دوسرے جناب فاطمہ. بتول اسے کہا جاتا ہے جس کا ولادت سے لے کے شہادت تک ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو، جس کا ایک ایک لحظہ عبادت سے بھرا ہوا ہو اسے بتول کہا جاتا ہے. جناب مریم بتول ہیں اور جناب فاطمہ بتول عذراء. اگر بات پہنچ رہی ہو کہ جناب مریم بھی جس بی بی کی عظمت کو سلام کریں وہ جناب فاطمہ الزہرا ہیں، ایسی بتول ہیں. اب یہاں پہ صرف ایک لفظ سے جناب مریم کی عصمت ثابت ہے. شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے جناب مریم پاک دامنہ ہے، معصومہ ہے. کیسے ثابت؟ کہ اللہ نے کہا طہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے. اب آئیے ذرا جناب سیدہ سے متعلق اللہ نے جو الفاظ، وہاں پہ لگ رہا جیسے بس ایک لفظ کافی ہے عصمت ثابت کرنے کے لیے، لیکن جب جناب سیدہ کی باری آتی ہے تو لگتا ہے جیسے اللہ الفاظ کا گلدستہ پرو رہا. اگر ہوں لگتا یہ ہے کہ اللہ الفاظ کا پورا کے پورا گلدستہ پرو رہا. کس طرح سے؟ پہلے شروع کیا اللہ نے انما. یہ انما کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ حصر کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. انما ولیکم اللہ ہو، بے شک کہ تمہارے ولی اللہ ہیں، اللہ کا رسول، اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ انما یرید اللہ سے پہلے دوبارہ کیوں آیا؟ کیونکہ وہاں کسی علی کی ولایت کا اعلان تھا تو انما آیا، یہاں کسی بی بی کی عصمت کا اعلان ہے پھر انما. توجہ رہے گی میرے ساتھ جانے کے لیے؟
مذہب جہاں جہاں تک ہیں حضرات سنتے رہیں کہ آج لائٹنگ اس طرح کی ہے کہ مجھے آخر کے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں بالکل بھی، تو جہاں جہاں تک میرا چہرہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، آواز سب تک پہنچ رہی ہے، الفاظ سن لیجئے گا۔ وہاں ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا طہارا کہ جناب مریم کے لیے ثابت ہو گیا معصومہ ہیں، لیکن جب جناب زہرا کی باری آئی تو اللہ نے کہا انما کلمہ حسر یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے۔ نہیں، سارے مجمع کی توجہ ہو، ارے جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے۔ سورہ یاسین اگر ذہنوں میں آ گئی ہو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کہتا ہے کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے چیزوں سے کہتا ہے ہو جا، اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہو، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے۔ اگر ہو کبھی غور کیا ترجمے پہ کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، اس پہ بھی غور کیجئے کہہ کیا رہا ہے، اور یہ بھی غور کیجئے کس کے لیے کہہ رہا ہے۔ انما کلمہ حسر، دوسرا پھر کہتا ہے یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے۔ وہاں پہ اللہ نے کہا طہارا کہ اللہ نے آپ کو پاک رکھا، یہاں پہ کہہ رہا ہے نہیں، ابھی طہارت کی بات ہی نہیں کروں گا، پاکیزگی کی بات ہی نہیں، پہلے بتا تو دوں تاکیدیں کتنی ہیں۔ وہاں مریم کی بات تھی ایک لفظ، یہاں سیدہ کی بات ہے 5 الفاظ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے۔ وہاں صرف پاک رکھنے کی بات تھی، یہاں پہ رجس کو دور رکھنے کی بات بھی ہے۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اور آپ کو پاک رکھے، بس اتنا کافی تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یطہرکم بھی کافی نہیں، تطہیرا۔ یہ 5 مختلف طریقوں سے طہارت بیان کر کے اللہ سمجھا رہا ہے مریم کا فاطمہ سے مقابلہ نہ کرنا، مریم مریم ہے، فاطمہ توجہ رہے گی میرے ساتھ۔ حسین کا بابا سب مل کے بولو، سورج بھی بولے، چاند بھی بولے، علی کی نماز بھی بولے، علی کا سجدہ بھی بولے، رسول علی کو ہاتھوں میں اٹھالے وہ ہاتھ بھی بولے، جنت کی کنڈی بھی بولے، حسن حسین کی جنت بھی بولے، میں جانتا ہوں وہ میرے صحت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے سہارا دینے کے لیے اتنے میری محبت فرما رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، میں مطالب کو پیش کر رہا ہوں ابھی خدمت میں۔ اب میں شان نزول کو صرف پیش کروں گا، اشارہ کرتے ہوئے تمام کر دوں گا کہ عزیزان گرامی مجھے 15-20 منٹ چاہیے ہوں گے اس کے لیے کہ یہ جناب سیدہ کی شان میں کہاں پہ آیت آئی۔ سب کے ذہنوں میں حدیث قصہ ہے، حدیث قصہ سب کے ذہنوں میں ہوگی کہ شان نزول آیت تطہیر کا حدیث قصہ ہے، حتیٰ کہ خود صحیح مسلم کے اندر موجود ہے حدیث قصہ ان الفاظ کے ساتھ تفصیل سے نہیں، جسے ہم پڑھتے ہیں وہ تفصیل ہے پوری جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے، لیکن جب اہل سنت برادران کے ہاں کہا جاتا ہے حدیث قصہ تو وہ یہ الفاظ ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کالے رنگ کی چادر اڑھائی۔ آپ کے ذہنوں میں حدیث قصہ تو ہوگی، پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی، کالے رنگ کی چادر اڑھائی۔ اگر پیغمبر کالے رنگ کی چادر اوڑھیں تو سنت ہے، میں نے اور کچھ نہیں کہا، تو کالے رنگ کی چادر اوڑھنا سنت پیغمبر ہے، اس لیے اسے بدعت نہ کہے کوئی۔ تو پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی، اور ایک مرتبہ بہت سی اہل سنت شیعہ سب کتابوں میں پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور اپنے پاس اپنے بھائی جناب امیر کو، اپنی بیٹی کو، اپنے فوراً دونوں نواسوں کو بٹھایا، کالے رنگ کی چادر اڑھے اور اس کے دونوں کونوں کو پکڑا۔ اخذ ابی رسول اللہ بطرفیل القصا، جیسے آپ بھی دامن پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں اگر پہنچ رہے ہوں، تو پیغمبر نے فوراً کے فوراً چادر کے دونوں ٹکڑوں کو پکڑا، کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ بس یہ ہیں میرے اہل بیت، جو چادر تلے ہیں وہ ہیں اہل بیت، جو گھر میں ہیں وہ سب نہیں۔
اگر پہنچ رہے ہیں تو یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر حدیث ہے. تو بھائیوں کے ہاں کہ حدیث کتاب بس اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت، وخاصتی وحامتی، یہی میرے خاص ہیں، یہی میرے عام ہیں. میں اکثر جگہوں پہ بیان کر رہا ہوں بس ایک بات کو کہ جب بھی اس پہ غور کریں گے کہ پیغمبر نے کالے ہی رنگ کی چادر کیوں اڑھائی تو ذرا ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو جا کے دیکھ لیجئے گا. اللہ نے بھی فرق بتانا چاہا، سارے مجمع کی توجہ ہو، اللہ نے فرق بتانا چاہا کہ یہ مسجد الحرام ساری میرا حرم ہے، یہ ساری مسجد الحرام میرا حرم ہے، مسجد الحرام میرا حرم ہے اور یہ بیت ہے. حرم اور ہے، بیت اللہ اور ہے. تو پیغمبر اسلام نے بھی کالی چادر اڑھا کے بتایا حرم اور ہیں اہل بیت. توجہ فرما رہے ہیں جانے کی راہ. تو اب حبیب خدا نے چند مطالب یہاں پہ اور دہراؤں گا دوسری جگہ سے، لیکن ان کو خاص طور سے سنیے گا. آج کی مجلس کا میں نے کہا نا کہ صرف شان نزول مجھے بیان کرنا ہے. یہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مجھے فضائل کو میں نے کہا تھا قرآن سے پیش کروں گا. سرور کائنات نے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، تفصیل آپ کے ذہنوں میں ہے، میرے پاس وقت نہیں. ایک مرتبہ وہاں جناب جبرائیل نے سوال کیا یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہیں یہ؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے اپنی تفسیر کبیر کے اندر کہ 60,000 مرتبہ جناب جبرائیل پیغمبر پہ نازل ہوئے. جب 60,000 مرتبہ نازل ہوئے تو دیکھتے تو ہوں گے یہ علی ہیں، یہ زہرا ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، پھر بھی وہاں پوچھ رہے ہیں یا رب من ہم، یہ 5 کون ہیں؟ تو اب میرا دل یہ کہتا ہے، یہ حدیث قصہ کے اندر نہیں آیا، میرا دل یہ کہتا ہے جناب جبرائیل سوچ رہے ہوں گے الگ الگ دیکھتا تھا تو پہچانتا تھا، آج 5 کا نور ایک ساتھ ہے. ایک مرتبہ ماشاءاللہ بیٹا، ماشاءاللہ. اب ہے مجمع سارا میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی کہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے سوال کیا یا رب من ہم، کون ہیں یہ تحت الکسا، چادر تلے، یہ کسا تلے، یہ رسول خدا کی چادر تلے کون ہے؟ تو اللہ نے تعارف کروایا. اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ کے عنوان سے میں نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی، کیونکہ اللہ نے بھی جب اہل بیت کا تعارف کروایا تو تعارف جناب سیدہ سے کروایا. اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کا کون ہے؟ کا فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے دونوں بیٹے. پروردگارہ کیا ان کے کوئی نام نہیں ہے؟ کوئی عام ہستی ہو تو بات بھی ہے، سب سے کائنات کی افضل ہستیاں، ان سے افضل کوئی نہیں، لیکن اللہ نام نہیں لے رہا. اللہ کہہ رہا نہیں فاطمہ ہیں. میں ان سب کے نام لے دیتا، پروردگارہ کہہ دیتا محمد علی فاطمہ حسن حسین، کہا نہیں میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں. بھئی ابھی بھی سارا مجمع میرے ساتھ نہیں ہے. اللہ جواب یہ دے گا جو میں جس نتیجے پہ پہنچاؤں. اگر دل کو لگے تو سب بولیے گا، نہیں تو سب خاموش بیٹھے رہیے گا. میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ اللہ نے جناب سیدہ کو مرکز تعارف بنایا. اللہ نے جناب سیدہ کو اہل بیت کے تعارف کا مرکز بنایا، اس لیے کہ اس نے کہا دیکھو میں رسول خدا سے، علی مرتضیٰ سے، حسن مجتبیٰ سے، حسین شہید کربلا سے تعارف اہل بیت کا نہیں کرواؤں گا، کیونکہ جب بھی اہل بیت پہ اختلاف ہو جب بھی اختلاف ہو کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دینا.
اگر مرکز سے محرم ہو تو اہل بیت میں ہے، اور اگر مرکز سے محرم نہ ہو تو اہل بیت سے خارج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل بولا علی بولا علی بولا، شانتی زبان کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا، جتنے مومن مومنہ بچے بزرگ جتنے فرض عذاب ہیں ان سب کی زبان کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا، غازیوں کی زبان کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا، یتیم مسکینوں کی زبان کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا، ہے دلی یا علی یا علی یا علی۔ توجہ رہے گی سب حضرات کی میرے ساتھ؟ کیونکہ مجھے بات کو مکمل کرنا، میں نے کہا صرف شان نزول پیش کروں گا یہاں پہ، تفسیر کسی اور جگہ پہ کسی اور مقام پہ۔ میں نے کہا جناب سیدہ کی شان میں جو آیات آئی ہیں چند آیات کی تلاوت کروں گا، تو ایک آیت کا آج انتخاب کیا، اسے مکمل کر دوں۔ اگر کسی طریقے سے جناب جبرائیل نے وہاں سوال کیا یا رب من ہوم، پروردگارہ کون ہے یہ، اللہ نے تعارف کروا دیا، کہا فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے دونوں بیٹے، کہا یہ آیت تطہیر ہے، اے جبرائیل لے کے جاؤ، جا کے میرے حبیب سے یہ آیت بیان کر دو۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل چلے، اگر حدیث کے ساتھ ذہنوں میں ہو تو جناب جبرائیل نے سوال کیا اتأذن لی ان اکون معہم سادسا، پروردگارہ کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں ان میں کچھ دیر کے لیے چھٹا بن جاؤں؟ جب تک میں نتیجہ نہ دوں آپ نتیجے پہ نہ پہنچیے گا۔ تو اللہ نے کہا قد اذنت لک، میں نے اجازت دی۔ وہاں سے جناب جبرائیل چلے، یہاں پہنچے اور آنے کے بعد کہا اتأذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے میں چادر تلے آ جاؤں؟ میں کہوں گا اے جناب جبرائیل جب وہاں سے اجازت مل گئی ہے، یہ دوبارہ اجازت کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں دنیا کو ادب سکھا رہا ہوں، میں امت کو ادب سکھا رہا ہوں، میں صحابہ کو ادب سکھا رہا ہوں، وہاں سے اجازت مل بھی جائے پھر کہ میں سب کو ادب سکھا رہا ہوں کہ دوبارہ کس طرح سے اجازت مانگی جائے پیغمبر کی بارگاہ میں، سننا چاہیں گے نا؟ تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اتأذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں چادر تلے آ جاؤں؟ کہا قد اذنت لک، میں نے اجازت دی۔ آئے اور آنے کے بعد کہا ان اللہ اوحی الیکم یقول، اللہ نے وہی نازل کی اور آپ کے لیے اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ۔ اب آیت تطہیر کی تلاوت کی، میں کہوں گا فوراً جیسی آیت کی تلاوت کی فوراً کہا یا رسول خدا میں نے آیت سنا دی، اجازت سے میں واپس چلا جاؤں؟ پیغمبر اسلام نے کہا اجازت ہے۔ میں جناب جبرائیل کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ آپ سید الملائکہ ہیں، اگر آپ کو بس اتنی سی دیر کے لیے اجازت چاہیے تھی چادر تلے آنے کی کہ آپ کو آیت سنانی تھی تو آیت باہر سے سنا دیتے۔ آخری تک سارے کے سارے مومنین جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے، میری بہنوں تک میرے بھائیوں تک، سب غور سے سنیں گے، میری اس میں بڑی محنت ہے، کوئی ضائع نہ کرے جملے کو۔ اے جناب جبرائیل آپ نے اگر آیت ہی سنانے کے لیے اجازت مانگی تھی تو آیت باہر سے سنا دیتے، چادر تلے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنی سی دیر کے لیے اجازت کیوں مانگی کہ میں چادر تلے آ جاؤں؟ تو میرا دل یہ کہتا ہے جناب جبرائیل کہیں گے میں نے اس لیے اجازت مانگی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھر میں اور جو بیویاں ہیں وہ کہیں ہمارے گھر میں آیت آئی تھی، ہم بھی آیت میں شامل ہیں، میں چادر تلے جا کے بتا رہا ہوں بس انہی کے لیے ہے۔
عزیزان کرام میں مجمع اتنا بڑا ہے کہ اس طرف کی آواز اس طرف نہیں جاتی، اب میری آواز سب لگا رہی ہے. عزیزان کرام میں وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اور تفصیل میں جا سکوں، مجھے اس کو بات کو مکمل کرنا ہے. تو اب سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی، میں جہاں بات مکمل کر دوں. تو جناب جبرائیل نے ایک مرتبہ، میں جملہ کہہ رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. جناب جبرائیل نے ایک مرتبہ اجازت لی کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، واپس چلے گئے. ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اجازت مانگی. اچھا اذن لی یا رسول خدا، کیا مجھے اجازت ہے میں چادر تلے آ جاؤں؟ تو جناب سرور کائنات نے کہا کہ انتی علی الخیر، اے ام سلمہ آپ خیر پہ ہیں. میں اپنے انداز سے کہوں، پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا آپ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ علیہم السلام ہیں. بھئی رضی اللہ عنہ میں علیہ السلام میں بڑا فرق ہے. بھئی سوشل میڈیا پہ جملہ تو چل چکا ہے میرے نام سے، آج پوری دنیا میں انسان سے پہلے مجلس پہنچ جاتی ہے. اب یہ جملہ جا چکا ہے، آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا، نہیں پڑھا نہیں سنا تو ایک مرتبہ سن لیں، اور اگر سن رکھا ہے تو دوبارہ سن لیجئے. رضی اللہ عنہ میں علیہ السلام میں بڑا فرق ہے. رضی اللہ وہ ہیں کہ جب آیت آئے تو وہ نماز پڑھیں. آیت آئی اقیم الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، تو جو رضی اللہ عنہ ہے نا انہوں نے فوراً نماز قائم کی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ، زکات دو، انہوں نے زکات دی. کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے، انہوں نے روزے رکھے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تم پہ اللہ کی طرف سے حج فرض کر دیا گیا، وہ حج پہ چلے گئے. اللہ نے آیت نازل کی، انہوں نے ہجرت کی. آیت آئی انہوں نے جہاد کیا. آیت آئی خمس دیا. توجہ ہے، رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں. آیت آئے تو ہم عمل کریں. رضی اللہ عنہم وہ ہیں جو آیتوں کے انتظار میں رہیں، آیت آئے تو ہم عمل کریں. علیہم السلام وہ ہیں جن کے انتظار میں آیتیں رہتی ہیں. مجمع کی سارے کی توجہ، میں خونہ جگر دے رہا ہوں. رضی اللہ عنہ جو آیتوں کے انتظار میں، علیہم السلام جن کے انتظار میں آیات، جن کے انتظار میں آیات. یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو آیت آئے، یہ حالت رکوع میں زکات دیں تو آیت آئے، یہ راہ خدا میں روٹیاں دیں تو آیت آئے، یہ دشمنوں کے سر تلوار سے کاٹے تو آیت آئے، یہ گھوڑے پہ سوار ہوں تو آیت آئے، یہ خیبر کا در اکھاڑے تو آیت آئے. بھئی رضی اللہ عنہم کا علیہم السلام سے مقابلہ نہ کرنا. رضی اللہ عنہم غلام ہے، علیہم السلام مولا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. واضح ہوا عزیزان کرام، کبھی رضی اللہ عنہم کا علیہم السلام سے مقابلہ نہ کرنا. میں سب محترم ہیں لیکن علیہم السلام کچھ اور ہے. اور اگر علیہم السلام سب کو دیکھنا ہو تو ان کے مرکز کا نام فاطمہ، ان کے مرکز کا نام سیدہ ہے. عزیزان گرامی، جناب سیدہ اس ہستی کا نام ہے جو نبوت کو امامت سے ملا تھی. میں انشاءاللہ کل اور پرسوں میں پیش کروں گا. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے مجھے تفصیل سے پیش کرنے کی ضرورت ہوگی. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں میں ویسے بھی مصائب تفصیل سے پڑھتا ہوں، اور لیکن کچھ ہستیوں سے مجھے ویسے ہی عقیدت زیادہ ہے. اب سے 20 برس پہلے ایک کوشش شروع کی تھی جس کے مختلف جگہوں پہ دنیا بھر میں نے یہ ایام پڑھے، لیکن اب پاکستان میں بھی 2 سال سے پڑھ رہا ہوں کہ جس بی بی کے اتنے فضائل ہوں، اتنے فضائل ہوں، اس کے تو مصائب ہونے ہی نہیں چاہیے تھے. پاک زہرا کے قطروں پہ لانا. لیکن ایک جملہ کہوں آپ سے عزیزان گرامی، یہ بھی ہر جگہ پہ لوگ میرا جملہ پیش کر رہے ہیں.
وہ بی بی جسے مباہلہ میں جا کے بس اتنا کہنا تھا کہ ہم سچے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا ہم مقابلے پہ نہیں آتے کیونکہ یہ لوگ آئے ہیں، یہ ہستیاں آئی ہیں، کہ ان کے جو اسقف تھے، آرچ بشپ تھے، جو سب سے بڑے پادری تھے، ان تینوں چاروں نے صرف آتا دیکھ کے کہا کہ ہم وہ انوار دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ سے کہہ دیں تو اپنی جگہ سے ہل جائے، اگر یہ ہاتھ اٹھا کے کچھ بھی کسی کو بددعا دے دیں گے تو ویسا ہی ہوگا۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ ایک ان کے اسقف نے، ایک پادری نے جس کا نام عاقب تھا، اس نے کہا خبردار اے نصارہ، اے عیسائیوں، ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے بددعا کر دی تو قیامت تک کے لیے سارے عیسائی مسخ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے جاؤں گا، وہ بی بی جس کو مباہلہ میں جا کے صرف یہ کہنا تھا کہ ہم سچے ہیں، وہ نہ جانے کہاں آئی ہیں، اور قسم کھا کے کہہ رہی ہیں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، آپ کو اندازہ ہے نا میں کس جگہ پڑھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کسی کی دل آزاری ہو جائے، اس لیے ڈھکے چھپے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن بی بی کے مصائب چھپائے بھی نہیں جا سکتے۔ وہ بی بی کہے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ آج شب جمعہ ہے، ماں باپ کا احترام سب پہ واجب ہے، حتیٰ انبیاء اور ائمہ پہ بھی ماں باپ کا احترام واجب ہے، اور اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو پھر احترام اور زیادہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے لاکھوں درود و سلام اس حسین پہ کہ جن کی ماں ان کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، اور خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، ایک دو روایات نہیں ہیں، متعدد روایات ہے کہ شب جمعہ میں جناب سیدہ مدینے سے کربلا چلی جاتی ہے۔ میں بہت سوچا کرتا تھا کہ بی بی کیوں زیارت کے لیے جاتی ہیں، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ بی بی کیوں جاتی ہوں گی، ایک تو اس لیے کہ بی بی سوچتی ہوں گی میرا لال بڑا زخموں سے چور چور، ارے جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیا گیا تو کیوں نہ ماں زیارت کے لیے جائے۔ اور دوسرے یہ کہ شب جمعہ میں مجلس مستحب ہے، اور مجلسیں کہاں ہوتی ہیں؟ کربلا میں ہوتی ہے، تو بی بی کو مجلس کا بہت شوق ہے، بی مجلس سنتی ہیں۔ میں دو یہاں پہ روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے۔ پہلے یہ واقعہ شیخ الرئیس نے اپنے مقتل میں لکھا ہے، مقتل شیخ الرئیس سے پیش کر رہا ہوں، کہ ایک دیہات سے دیہاتیوں کا قافلہ کربلا گیا، سادہ لوگ تھے، ان کے پاس کوئی عالم مجلس پڑھنے والا نہیں تھا، ایک ذاکر سے کہتے تھے صرف مرثیے کا بند سنا دیا کر ہم رو لیا کریں گے۔ وہ ذاکر بڑا غریب تھا، اسے پیسے دے کے لے گئے، اس کا نام تھا عباس، چاوش عباس۔ اس نے بھی کہا میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں بھی پیسے دے دیتا ہوں، وہ پیسے دے کے آیا۔ جب پہنچے کربلا پہنچے تو ابھی مصائب کی ضرورت ہی نہیں تھی، شب جمعہ تھی، حرم امام حسین تھا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس چاوش نے پوچھا بھئی تم پیسے دے کے لائے تھے مجھے کہ مصائب پڑھنا، کس کے مصائب پڑھوں؟ تو ان سب نے روتے روتے کہا جس کے چاہے مصائب پڑھ دے، شب جمعہ ہے جس کے چاہے مصائب پڑھ دے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھ دیتا ہوں۔ پرانا زمانہ تھا، نہ وہاں ہوٹل تھے نہ کچھ۔ اب ایک مرتبہ جب اس نے سر لگایا نا، بیچارہ کھڑا ہوا کہ سادہ آدمی تھا، اس نے پڑھنا شروع کیا جناب علی اکبر کے مصائب کو، تو وہ بھی دیکھنے لگا اور سارے زائرین بھی، لگ رہا جیسے ذریعہ مقدس سے رونے کی آواز آ رہی، جیسے لگتا ہے کربلا کی زمین سے رونے کی آواز آ رہی، جیسے گنبد سے رونے کی آواز آ رہی، دیواروں سے بہت گریا ہوا، بہت روئے۔ جب اٹھ کے سب مسافر خانے آ گئے، رات کو آ کے سو گئے، تو سب نے ایک ہی خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے بیدار ہو جاؤ، امام حسین تمہارے ملنے کے لیے آ رہے۔ اب سبھی خواب کے اندر اٹھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں مولا حسین واقعاً تشریف لائے۔ سب نے ایک ہی خواب دیکھا، کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟
مولا ہمیں تو بتایا سب سے زخمی امام آپ ہیں. مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ مولا نے کہا 3 وجہ سے آیا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے جو بھی میرے ملنے کے میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے ملنے ضرور جاتا. اے حسین کے زائری آپ کو سلام ہے، امام حسین ملنے آئیں گے، اور جو نہیں جا سکے وہ کم از کم نیت تو رکھے تاکہ انہیں بھی وہی اجر ملے. آج شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، کوئی دعا رد نہیں ہے. مانگ لیجئے گا جناب سیدہ سے بی بی ہمیں حسین کی زیارت نصیب ہو. تو کہا پہلی وجہ یہ کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے نا میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں. پھر مولا حسین نے کہا دوسری وجہ یہ ہے تم جس بستی سے آئے ہو نا وہاں پہ ایک امام بارگاہ ہے، اس بستی کے امام بارگاہ کے اندر ایک خادم ہے جو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا. اب جب واپس جانا نا میرے اس خادم کو میرا سلام کہہ دے، اس سے کہنا تیرا مولا تجھ سے بڑی محبت کرتا، مولا کو تجھ سے بڑی محبت ہے، تو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا. اجرکم اللہ. کا مولا آپ نے کہا 3 وجوہات ہیں جس وجہ سے آیا ہوں. ایک مرتبہ سید الشہداء مظلوم امام صابر امام رونے لگے. اب سارے زائرین دیکھ رہے ہیں خود امام حسین کی ریا کر رہے ہیں. مولا حسین روتے رہے. کہا مولا بار بار پوچھا تو پھر مولا نے بتایا. کہا تیسری وجہ یہ ہے جب میرا حرم ہو اور شب جمعہ ہو تو کوئی علی اکبر کے مصائب نہ پڑھے، علی اکبر کے مصائب نہ پڑھیں. کہا لیکن مولا ہمیں علماء نے بتایا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت جناب علی اکبر سے تھی. کہا ہاں لیکن شب جمعہ میں میری ماں مدینے سے میری زیارت کے لیے تشریف لاتی ہیں. سب علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں لیکن میری ماں سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جہاں تک آواز آ رہی کہ میری ماں سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. کہ جب سے تم نے مجلس پڑھی ہے میری ماں بے ہوش پڑی ہے. جب بھی ہوش میں آئے تو بی بی ایک ہی سوال کرتی ہوں گی، اے حسین کیسے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا، حسین کیسے برچھی کھاتا بیٹا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں. شب جمعہ میں نے کہا تھا 2 روایات پیش کروں گا، برداشت کریں گے؟ آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا. میں کہتا ہوں سانس لے لیجئے بھی میں مصائب پڑھوں گا. میں دوسری روایت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑے ہمارے ایک عالم ہیں، حرم امام حسین کے صحن میں نماز پڑھاتے تھے. شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ جیسے صحن کے اندر مجلس ہو رہی ہے، خواب میں دیکھتا ہوں صحن میں مجلس ہو رہی ہے. علامہ محمد باقر مجلسی ممبر سے مجلس پڑھ رہے ہیں، 500 سے زیادہ علماء بیٹھے مجلس سن رہے ہیں. اچانک علامہ مجلسی مصائب پہ آئے. جیسے مصائب پڑھنے لگے ایک مرتبہ حرم کے اندر سے کوئی باہر آیا. کہا اے محمد باقر مجلسی میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. کہ حرم میں جناب فاطمہ موجود ہیں. بی بی کہتی ہیں محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مصائب سنا دے. حسین نے کیسے میری زینب سے ودا کیا. اجرکم اللہ. جناب سیدہ بہت روتی ہیں ان مصائب پہ. اب کوئی آنکھ گریہ نہ کرے. اب جب جناب سیدہ کو پرسہ دیجئے گا نا ان کے بیٹے اور بیٹی کا تو ایک مرتبہ کہیے گا بی بی آپ کو آپ کے اس بیٹے کا واسطہ جس میں اور آپ میں بڑی شباہت ہے. امام حسین میں جناب زہرا میں بڑی شباہت ہے. میرے طرف دیکھیے گا سارے مجمع کو، ہاتھ جوڑ کے تو جملے پیش کر رہا ہوں، اسی پہ تمام کر دوں اگر برداشت کر سکے. جو جناب سیدہ میں امام حسین میں دونوں میں بڑی شباہت ہے. جانتے ہیں کون سی شباہت ہے؟ دونوں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، دونوں کی. لیکن ماں کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان، اور بیٹے کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے. گھوڑے دوڑتے جاتے تھے. میں تمام کر دیتا لیکن یہاں پہ مصائب تمام نہیں کر سکتا. مجھے 2 سے 4 منٹ میں آپ کو اور زحمت دوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلے.
وہاں پہ ایک بی بی کہتی ہیں میں اپنے بھائی سے ودا کر رہی تھی، میرے بھائی نے کہا زینب مجھے پرانا لباس لا دو، کہیں میرے مرنے کے بعد مجھ سے چھینا نہ جائے۔ جناب زینب سے ودا کر کے خیمے سے باہر آئے مولا حسین، نظر یمیناً و نظر شمالا۔ شیخ آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں پہلے امام حسین نے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، پھر آخر میں کہا او حبیب، میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خیمے کے اندر سے ایک برقع پوش بی بی باہر آ گئی۔ اس بی بی نے آگے کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کرنا، میں آپ کو ذوالجناح پہ سوار کراؤں گی۔ بہن نے بھائی کا بازو تھاما، ذوالجناح پہ سوار کرا دیا۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجئے، اب اور نہیں پڑھوں گا۔ مولا حسین نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ ذوالجناح کو ایڑ لگا کہ ذوالجناح آگے بڑھ، بے زبان جانور ہے آگے نہیں بڑھ رہا۔ مولا حسین نے ایک جملہ کہا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرے اصحاب مارے گئے، میرے بھائی مارے گئے۔ بے زبان جانور تھا، سر کو جھکایا۔ اب جو مولا حسین نے ذوالجناح کے قدموں کی طرف دیکھا، ایک چھوٹی سی بی بی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ مولا حسین ذوالجناح سے اترے، بی بی کو سینے سے لگایا۔ بس بھئی آخری جملہ پیش کر رہا ہوں۔ اس بی بی نے کہا کیا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے۔ بابا مت جائیے، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ مولا حسین نے کہا نہیں بیٹی، میں نے اپنے نانا سے طفلی میں وعدہ کیا تھا، ماں سے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا، بیٹی میں آخری قربانی کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بابا اب میں اور کچھ نہیں کہوں گی۔ بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے مجھ سے ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کچھ خاک کربلا اٹھائے، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دیے۔ بی بی نے تڑپ کے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں تماچے آئے ہیں، آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے۔ میں کہوں گا ہے جناب سیدہ آپ سے کوئی یتیم بچہ روتا برداشت نہیں ہوتا تھا، بی بی ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے آپ کی پوتیوں کو تماچے بھی مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دو جملے دعا کی۔ بس بے نوحہ بھی سن کے جائیے گا، نوحہ بھی پرسا ہے، مجھے دوسری مجلس میں پہنچنا ہوتا ہے، آپ 2-4 منٹ سن لیجئے گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا واسطہ جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کا، آج امام زمانہ تڑپتے تو بہت ہوں گے، جس بی بی کے صدقے میں پوری دنیا میں روشنی ہے، آج اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں۔ پروردگارا ان ٹوٹی قبروں کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا جتنے مؤمنین و مؤمنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی ہے، پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کا جنہوں نے دربار سے واپسی پہ جب دیکھا نا تحریر کو پھاڑا جا رہا ہے تو بس ایک ہی جملہ کہا کہ آج تم نے میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا،
اے صاحبہ زمان بی بی نے آپ کو یاد کیا تھا۔ پروردگارا ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا جتنے بھی یہاں پہ مومنین و مومنات موجود ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، نہ جانے لوگ بی بی کے بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں۔ پروردگارا کسی کو نا امید نہ لوٹا۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، جو آپ نے دعا مانگنی ہو دعا مانگ لیجیے گا۔ میں ایک واسطہ دے رہا ہوں، ہمارے تمام علماء کہتے ہیں جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو نا اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس وقت امام زمانہ کو جناب سیدہ کا واسطہ دو، پھر کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنے اپنی حاجات مانگ لیجیے گا۔ میں بس ایک آخری واسطہ دینے والا ہوں، اپنے اپنے ذہن میں حاجات لے آئیے گا، خصوصاً اگر کسی اور نے آپ سے دعا کے لیے کہا ہے نا تو ان کے لیے ضرور دعا مانگیے گا۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہوگا، خصوصاً اگر کوئی بہت ہی پریشان حال ہے، بہت مریض ہے۔ پروردگارا ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارا واسطہ اس بی بی کا جب گھر آ رہی تھی ان کا برقع زمین پہ خط کھینچ رہا تھا۔ پروردگارا اس بی بی کے صدقے میں کسی کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارا بانیان مجلس، خادمان ابا عبداللہ اور جتنے بھی اور عزادار ہیں یہاں موجود ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اپنی بارگاہ میں یہ مجالس قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔